والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر دیں، توجہ قائم رکھیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی دل منزل حبیب میں اور جاں سفر میں ہے، گھر سے چلا ہوں اور مدینہ نظر میں ہے۔ ہم سب کا یہی حال ہے، حضور کا ذکر سننے آئے ہیں تو دل منزل حبیب میں اور جاں سفر میں ہے، گھر سے چلا ہوں اور مدینہ نظر میں ہے۔ جو ان کے ذکر میں ہے وہ ہے ان کی یاد میں، جو ان کی یاد میں ہے وہ ان کی نظر میں ہے۔ اللہ کا کی حمد اور حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کے بعد شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں انتظامیہ کو کہ آج پھر اس عظیم الشان مسجد کے اندر مجھے حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی مناسبت سے آپ نے دعوت دی۔ دیر سے آنے کی وجہ بھی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے آج کے دن ایک اور جگہ چکری کے پاس ایک جنگل کے اندر گاؤں ہے، وہاں پر ٹائم دیا ہوا تھا تو وہاں پر مختصر حاضری کر کے پھر وہاں سے بھاگتا ہوا ادھر آیا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے ذکر اپنے حبیب کے ذکر کے لیے یہاں چند گھڑیاں نصیب کی۔ یقیناً آپ نے محفل بھی سن لی، بیان بھی سن لیا، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حاضرین، یہ ہمارے لیے اتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کا غلام کیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول تھے اور حضور کی دعا کی برکت سے آپ کو ایمان کی دولت ملی تھی۔ ایک دفعہ وہ بیٹھے تھے حضور کی مجلس کے اندر تو عرض کرنے لگے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میرا ایک سنگی ہے یہودی ادھر رہتا ہے تو مجھے تورات کی باتیں سناتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جو تورات میں اللہ کی باتیں اور حضور کی باتیں آپ نے اشارہ کیا تو کیا میں آپ کو ان میں سے کوئی باتیں بتاؤں نا کہ مجھے اس نے کی۔ حضور کا رنگ بدل گیا، آپ کے اوپر جلال طاری ہو گیا۔ اس حالت میں ایک اور صحابی نے حضرت عمر کو کہا، عمر دیکھتے نہیں کہ حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا؟ آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ حدیث صحیح ہے، مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر نے ہاتھ جوڑے اور عرض کرنے لگے، رضیت باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وَرَضِيتُ بِالْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا، اور آپ کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں۔ حضور ہم کسی اور بات کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں رب کائنات نے اتنی بڑی سعادت عطا کی ہے۔ مفہوم حدیث پھر آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا جب حضرت عمر یہ تین باتیں عرض کر چکے، یہ دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ ہر مومن یہ دعا بھی مانگتا ہے، یہ ذکر بھی ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے آگے جواب جو ارشاد فرمایا وہ آپ کے لیے خوش نصیبی، میرے لیے خوش نصیبی۔
آپ نے فرمایا عمر میری بات سنو، مجھے اللہ نے نبیوں میں سے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور تمہیں امتوں میں سے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ مفہوم کیا؟ آپ نے کہا عمر وہ باتیں پچھلوں کی تھی، وہ ہو چکی، نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، جو کچھ بھی ہوا مدہ ما مزہ، عربی سمجھنے والے یہ بات سمجھیں گے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب محمد مصطفیٰ کا زمانہ، اب میرا دور ہے، مجھے اللہ نے تمہارے لیے اور تمہیں میرے لیے منتخب کیا ہے۔ تو بات کیا سمجھ آتی ہے دیسی لفظوں میں؟ حضور فرمایا تسی مینڈے ہو تے میں تسانا، کیا فرمایا؟ تسی مینڈے ہو تے میں تسانا۔ اس بات سے یہ بات لینی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں حضور رحمت للعالمین امام الانبیاء کے غلام ہونے کا شرف ملا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک آپ کی محبت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ بات سمجھیں، یہ جملے یاد کریں اور ان جملوں کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں۔ سنیں، قرآن کو سنیں، قرآن میں حضور کی نعت سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ، اے حبیب آپ کو میں نے چن لیا، آپ میرے محبوب بن گئے۔ وَتَوَكَّلْ، آپ بھروسہ رکھیں، آپ سہارا لیں، آپ کا سہارا، آپ کی توجہ، آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل اس ذات پر ہونا چاہیے جو العزیز ہے، جو کل کائنات پر غالب ہے۔ محبوب تساں منڈیا دھیان کرو، مفہوم یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ، اے حبیب پرواہ نہیں کرنی دنیا والوں کی، کوئی آپ کو صادق کہتا ہے یا امین کہتا ہے، کوئی آپ کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کوئی آپ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، کوئی آپ کی شان مانتا ہے یا نہیں مانتا، آپ نے دیکھنا ہے اپنے مالک کی طرف، العزیز جو ہر ایک پر غالب ہے، الرحیم کائنات پوری پر اس کا رحم غالب ہے، ان رحمتی واسعت کل شیء، ہر شے پر رحمتیں برسانے والا ہے، اور یہ ساری رحمتیں آپ کے تصدق سے ہیں، آپ کے وسیلے سے ہیں۔ آپ کا دھیان میری طرف ہونا چاہیے۔ توجہ کیجئے، آگے جو بات ہے بڑی غور طلب ہے، غور طلب بات ہے۔ ہاں میری طرف دھیان، یہ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، حبیب آپ نے دھیان میری طرف کرنا ہے، بھروسہ میری ذات پر کرنا ہے، توکل میری طرف کرنا ہے، اس لیے کہ وہ غالب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور اس کی شان یہ ہے الذی یراک، وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ توجہ کریں، وہ اللہ فرماتا ہے الذی یراک، اے حبیب آپ میری طرف دھیان کریں، اس لیے کہ میرا دھیان آپ کی طرف ہے، میری توجہ آپ کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس 2 منٹ کی بات ہے، توجہ سے سنو۔ یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ پاک کیسا ماحول دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں رب کائنات اپنا تعلق محبت اور اپنا خاص تعلق جو اللہ کا اپنے حبیب کے ذات کے ساتھ تھا، ہمارے آقا کے ساتھ تھا، اس کا اظہار کرتا ہے، اور محبت اظہار مانگتی ہے۔ محبت وہ محبت ہی نہیں جس میں اظہار نہیں، اور اللہ نے کھل کر اظہار کیا، کہا الذی یراک، حبیب اس طرف دیکھنا، دھیان ادھر کرنا، میری طرف توجہ کرنا، اس لیے کہ میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں۔ الذی یراک، عربی دان دیکھیں، یرا، ارا، یرا، رویت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ ہم جب چاند دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رویت ہلال، چاند کا دیکھنا۔ اللہ کہتا ہے حبیب میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھا کریں۔ دنیا کیا کہتی ہے، دھیان کس طرف ہے، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دینا۔ کوئی آپ کی غلامی میں آتا ہے تو آئے، آپ کا کلمہ پڑھتا ہے تو پڑھے، آپ سے محبت کرتا ہے تو کرے، آپ کی غلامی سے بھاگتا ہے تو بھاگے۔ ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ باتیں شاید نہیں نہیں ہے اس ماحول میں، لیکن اس کی تائید میں دیگر آیات لاؤں گا، اور آپ دیکھنا۔ اللہ کہتا ہے خالی میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میں اس وقت بھی دیکھتا ہوں جب آپ ساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والوں میں جب
مفاہیم میں مختصر بیان کرتا ہوں تو آیت آپ نے سمجھ لی کہ اللہ پاک فرماتا ہے حبیب آپ میری طرف دیکھیں کیونکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ اب ہم قرآن کی دیگر آیات کو اگر دیکھیں، قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں قرآن بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی طرف دیکھتا ہے۔ آج جو موضوع ہے کیا ہے؟ حضور کا کو اللہ کا حضور کو دیکھنا کیا ہے؟ اور ذرا اس گلنا میں آواز ہو دل علی گلنا میں ذرا کھولو، دل کی کھڑکی کھولو۔ جس نال محبت ہوئے تو بندہ اسے تکنا چاہنا کہ نہیں تکنا چاہنا نا۔ یہ آج موضوع کی ہے اللہ نے اپنے محبوب تکنا کیسے اللہ نے خود اظہار کر دیا۔ ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے قد نرا جمع متکلم کا صیغہ، اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے دیکھا، ہم دیکھتے ہیں۔ قد نرا یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع استمرار کنٹینیوس کا معنی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حبیب قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب آپ آسمان، یہ حضور علیہ السلام کی چاہت تھی کہ جو بیت المقدس آج کا لڑائی شروع ہے اور مسلمان جانے دے رہے ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں، حضور کی یہ خواہش تھی کہ اس وقت وہ قبلہ تھا وہ نہ رہے، قبلہ نہ رہے، قبلہ کعبہ بن جائے، خانہ کعبہ مکہ والا۔ حضور دعا کرتے ایسے دیکھتے، اللہ نے کہا حبیب آپ کا جب بھی آسمان کی طرف رخ ہوتا ہے ہم آپ کے بددعا والے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ دیکھا؟ مفسرین نے بیان کیا جب حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنا چہرہ اوپر کیا، اللہ نے تب حضور کو دیکھا اور اتنی مرتبہ قرآن مجید کے اندر کعبہ کی تبدیلی کا حکم ارشاد ہوا۔ تفصیلات کی بات نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں ایک اور جگہ اللہ پاک کہتا ہے میرے محبوب کے غلاموں میں اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں۔ مولا کریم کب دیکھتے ہو؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد۔ حبیب یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، جس بھی مرضی تفسیر کو کھولیں اور جس مرضی عالم کا ترجمہ پڑھ لیں اس کا کوئی ترجمہ اور نہیں کر سکتا۔ لا اقسم بہذا البلد، ہم اس شہر کی قسم نہیں کھاتے، واو حالیہ وانت علم بہذا البلد، لیکن کھاتے ہیں اس لیے کہ آپ اس شہر مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب ایک طرف آپ کو احکام سنائے جاتے ہیں کہ نماز پڑھو، ضرور پڑھو، فرض عین ہے، روزے رکھو، ضرور رکھو، فرض ہے، حج کرو، جس کے لیے استطاعت ہے ضرور کرو، یہ لازم ہے۔ احکام دین، ارکان اسلام وہ لازم ہیں، لیکن دین کو دو حصے کر دینا اور احکام کو علیحدہ کر کے کل دین کے طور پر پیش کر کے کہنا سب دین یہی ہے، نہ یہ قرآن کے ساتھ جاتی ہے۔ کیا یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد۔ ابھی جب آپ اس مکہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، اب جب گھومتے ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں، ہم آپ کے ہر قدم والی جگہ کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ تیرے قدموں والی جگہوں کی تصدیق۔ سبحان اللہ۔ یہ نعرہ گانا چاہیے، نبی کریم میں زور لایا، نعرہ حیدری اب دیکھیں اللہ پاک اپنے حبیب کو دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ آپ نے اللہ فرماتے حبیب جب آپ تلوار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور کفار کے مقابلے میں اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اللہ کا نام سر بلند کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ حبیب جب آپ میدان جنگ میں ہوں گے، احد میں ہوں گے، خیبر میں ہوں گے، خندق میں ہوں گے، جہاں آپ کے قدم جائیں گے کفار کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرنے میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ حبیب آپ جہاں ہیں ہم وہاں ہیں،
اور تقلب کا فی الساجدین کا معنی سن لیں، آیت مکمل ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ساجدین کو دیکھتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اور اس کے مفاہیم میں مفسرین نے کئی باتیں کی، دو کروں گا۔ ایک یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضور کا یہ طریقہ تھا، جب آپ صبح تہجد کے وقت اٹھتے نوافل ادا کرتے تو صحابہ کے گھروں کے ارد گرد گھومتے اور دیکھتے کون اللہ کے ذکر کے لیے کھڑا ہوا ہے، کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون سجدے کر رہا ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا حبیب جب آپ اس وقت جب کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ سجدہ اپنی مالک کی بارگاہ میں دے کر جب آپ ساجدین کو دیکھنے کے لیے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے حدیث پاک میں اس کا معنی یہ بیان کیا کہ سنگیو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کائنات ساری بنائی میں اپنے محبوب سے لا، اللہ نے کیا فرمایا، میں اس کائنات کو اس وقت تک نہ بناتا اگر آپ کو نہ بناتا، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو نہ بناتا آسمان نہ بناتا، آپ کو نہ بناتا زمینیں نہ بناتا، آپ کو نہ بناتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مفہوم سنیں، حضرت ابن عباس نے اس آیت کا معنی بیان کیا تقلبک، حبیب میں آپ کو دیکھتا رہا، آپ کو دیکھتا رہا جب آپ ساجدین کی پیشانیوں کے اندر چکر لگاتے ہوئے آدم سے چلے، نوح کے ذریعے چلتے چلتے حضرت عبداللہ کی پشت میں آئے، آپ جب جہاں ٹھہرے، آپ جس کی پشت میں گئے، جس کے رحم میں گئے، جس ماں کے پیٹ میں گئے اور جس باپ کے پشت میں رہے، جہاں آپ رہے میں آپ کو دیکھتا رہا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کا، ادب کا، اطاعت کا اور اتباع کا تعلق بنانا ہے، تو تب جا کے ایمان کامل ملتا ہے۔ حاضرین قرآن کی آیات جگہ جگہ بیٹھی ہے اور آپ کو یہ ہدایت اور نور دیتی ہے کہ جو حضور کا ہو جاتا ہے رب کائنات کی رحمتیں اس پر برسنے لگ پڑتی ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کہتا ہے تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے حبیب کے پیچھے چلو۔ اللہ تم سے محبت ہے، تمہیں اللہ سے محبت کی حاجت نہیں رہے گی، بس تم ایک کام کرو، ایک کام تم کر لو، تم میرے حبیب کے غلام بن جاؤ اور میری محبت تمہارے لیے ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مبارک محفل کو ہمارے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ، گناہوں کا ازالہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے اور ہمیں حضور کا سچا غلام بننے کی اور آپ کی اطاعت اور اتباع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔